السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اصحاب کہف کے واقعے سے کچھ سبق حاصل کریں گے کہ میں پورے واقعے میں ہمارے لیے کیا کیا سبق ملے۔ سب سے پہلے تو کہ وہ چند نوجوان تھے، تو جوانی کی عبادت کا میں پہلے بھی ویسے بتا چکی ہوں کہ ہمارے دین میں جوانی ایک امپورٹنٹ فیز ہے ہماری زندگی کا۔ قیامت کے دن انسان سے جو سوال کیے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گا کہ ابن آدم کے قدم نہ ہل سکیں گے جب تک 5 چیزوں کے جوابات نہ دیکھ لیں۔ اور میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ ساری عمر کہاں گزاری، یعنی ساری عمر کیا کرتے رہے، کن کاموں میں، کون سا ویژن، کون سا ایم لے کر ساری زندگی گزارتے رہے۔ اور دوسری چیز ہوگی کہ جوانی میں کیا کیا، جوانی کہاں گزاری، یعنی جوانی میں تمہارا ایم کیا تھا، تمہارے مصروفیات کیا تھی، تمہارے دن رات کس چیزوں میں گزرتے تھے۔ کیونکہ جوانی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی طاقت، صلاحیتیں دی ہوتی ہیں جو پوری زندگی میں آپ کو عروج، ہائی لیول پہ ملی ہوتی ہیں گی، اور اس کو صرف انسان دنیا کی خواہشات میں ختم کر دے، یہ انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے گا۔ تو جوانی کے بارے میں باقاعدہ سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال کہ مال کو کہاں خرچ کیا۔ پہلے تو کمانے کی کہ اگر کما رہا انسان حلال ذرائع سے کمایا، اور اگر حلال ذرائع سے کما بھی لیا گا تو ایسا تو نہیں کہ بس خالی اپنی عیاشیوں میں ہی اڑا دیا، بلکہ اسے کہاں خرچ کیا۔ اور پانچواں سوال ہوگا کہ علم پہ کتنا عمل کیا، یعنی اللہ نے تم تک جو علم پہنچایا اس پہ تم نے کتنا عمل کیا۔ تو ہمارے دین میں جوانی کا پیریڈ جو ہے گا وہ ایک بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہے گا، فیز ہے گا لائف کا، جس کی وجہ سے انسان اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے، محبوب بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھیں کہ ان اصحاب کہف نے اپنی جوانی میں اللہ کو پہچان کے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے۔ کیونکہ جوانی کے اندر انسان کے اندر ایک جوش ولولہ ہوتا ہے جس میں انسان وہ فیصلے کر سکتا ہے جو ایک اگر ادھیڑ عمر کا شخص ہے تو وہ جا کے بعض وقت وہ فیصلے نہیں لے پاتا ہے گا، کیونکہ ایک عمر کے بعد، ایک تجربوں کے بعد انسان جو ہے ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے گا بہت ساری مصلحتوں کے تحت کہ نہیں اب یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جوانی میں انسان جب حق کو پہچان لیتا ہے تو وہ ہر مشکل کو فیس کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوتا ہے گا۔ تو ان کے بارے میں یہ دیکھیں کہ اب ان کا اللہ کے ساتھ ریلیشن بہت اچھا بلڈ اپ تھا جوانی میں، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ اللہ کی قدرت اور کائنات میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ بائبل وغیرہ میں جو 7 سلیپرز کا واقعہ آتا ہے تو ان میں جو میکسیلیکن جو ایک شخص تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے بھی اس غار میں جایا کرتا تھا اور اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، کائنات میں غور و فکر کیا کرتا تھا۔ جو شخص کائنات میں غور و فکر کرتا ہے گا وہ بالآخر توحید پر جم جاتا ہے گا، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے گی۔ تو اس طرح سے جوانی میں انہوں نے حق کو پہچان لیا، حالانکہ پورا ماحول جو تھا وہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو انسان جب جوانی میں کوئی ایسا بڑا قدم اٹھاتا ہے اپنے رب کو پہچان کر دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتا ہے، دنیا میں بھی نواز دیتا ہے۔ آپ کو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا واقعہ بتاتی ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بالکل ینگ ایج میں تھے، جوانی میں یہ مان لیا، اور یہ بھی ایلیٹ کلاس سے بہت امیر تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں سے جس گلی سے گزرا کرتے تھے وہ گلی مہک جایا کرتی تھی ان کی خوشبو سے، کیونکہ ان کی خوشبو بھی جو تھی نا وہ امپورٹڈ تھی، یعنی باہر سے آیا کرتی تھی، مکہ کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو جس وقت یہ ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، ان کی ماں نے خود غصہ کیا، ان کے چچا نے پکڑ کے گھر سے نکال دیا۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنا سب کچھ مجھ سے چھن جائے گا تو وہ دین سے ہٹ جاتے، نہیں، دین پہ جمے رہے۔ اور جب گھر سے نکل جانے لگے تو ان کے چچا نے کہا کہ تم جو کپڑے پہنے ہو یہ بھی تیرے باپ کے دیے ہوئے ہیں، اسے بھی اتارو۔ وہ بالکل مادرزاد برہنہ کر کے انہیں گھر سے نکال دیا گیا، اور پھر انہوں نے تھوڑا سا کسی سے کپڑا لے کے اپنا سطر ڈھانپا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، تکلیفیں پریشانیاں جھیلتے رہے۔ لیکن جیسے ہی مدینہ سے چند افراد آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کوئی ایسے شخص کو دے دیجئے جو ہمارے مدینہ میں جا کر تبلیغ کرے اور گھر گھر میں یہ پیغام پہنچائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے انہیں دے دیا کہ انہیں لے جاؤ، اور یقین جانے مدینہ کے بڑے بڑے جو انصاری صحابہ کرام ہیں وہ سب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے۔ یعنی وہی مدینہ جو کیا نام ہے ایک ریاست بننے والا تھا، ایک چراغ جہاں سے جلنا تھا دین کا، اس کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ سب کس کے ہاتھ پہ ایمان لائے؟ مصعب بن عمیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ایمان لائے۔ تو یہ اصل میں کامیابی ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ جب وہ کچھ قربانی کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے بہترین اجر و ثواب رکھا ہوتا ہے گا۔
اور انہیں ایسے ایسے مواقع عطا فراہم کرتا ہے گا نیکی کرنے کے۔ تو ان کے اندر قربانی کرنے کا جذبہ جو تھا نا وہ بے انتہا عروج پر تھا، اور اس کے لیے بس سب کچھ قربان کر کے جانے کو تیار ہو گئے اور غار میں پہنچ گئے تھے۔ اور شرک سے بیزاری کی کیفیت دیکھیں نا کہ اپنے جو لوگ کر رہے ہیں شرک، تو اس پہ خود ایک دوسرے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے اس پہ، کوئی واضح دلیل دیں کہ کس بیس کے اوپر رہ کر یہ باتیں کر رہے ہیں اپنے جس پہ دین پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں یا جس مذہب پہ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ تکلیف و پریشانی میں صرف اپنے رب کو پکار رہے ہیں، کوئی اور کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے، اللہ کو پکار رہے ہیں، اور سب سے پہلے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد اسباب کا راستہ بھی اختیار کیا، یعنی چھپنے کی، وہاں سے نکلنے کی فکر کری کہ اگر یہیں بیٹھے رہے تو یہاں تو مار دیے جائیں گے، یا تو زبردستی واپس دین میں کھینچے جائیں گے، نہیں تو ختم کر دیے جائیں گے۔ تو انسان کو اپنی جان کو بچانے کی بھی فکر ہونی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے، وہ جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر وہاں سے نکلیں گے کہ، اور ڈر خوف بھی تھا کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، ایون کہ اتنے صدیوں کے بعد اٹھتے ہیں تب بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ دیکھو احتیاط سے جانا، جب کھانا لینے جانے کے لیے بھیج رہے تھے کہ احتیاط سے جانا، کہیں ایسا نہ ہو تو میں خبر دے دو ہمارے بارے میں کسی کو، اور پھر ہم دوبارہ خسارے میں آ جائیں، کیونکہ جس مقصد کے تحت ہم سب کو چھوڑ کے نکلیں گے وہ مقصد وہ مقصد جو ہے گا ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا، سکسیسفل نہیں ہو پائے گا۔ اور دیکھیں ایمان کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے کھانے پینے پہ توجہ، کہ ہم کیا کھا رہے پی رہے ہیں، تو ان کو دیکھیں کہ حلال پاکیزہ کھانے کی فکر ہے، نہیں یہ نہیں کہ اتنے عرصے کے بعد اٹھے ہیں کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے بہت ہے گی اور کہیں سے بھی لے آؤ، چوری چکاری کر کے لے آؤ، نہیں، اپنے پیسے جو اپنے پاس تھے اسی میں سے پاکیزہ اور طیب کھانا لے کر آؤ۔ اور پھر بعض جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں بحث مباحثہ نہیں کرتے، مومن جو ہوتا ہے اپنے آپ کو فضول بحث مباحثے سے بچاتا ہے گا، اپنا معاملہ کیا کرتا ہے فوراً اللہ پہ لٹا دیتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے گا ہم نے جو بھی کرا ہے گا، اللہ بہتر جانتا ہے گا کتنے عرصے ہم رہے یہاں پر، اللہ کی طرف لٹا دیتے ہیں۔ اور یہ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی آگے کا کام کرنے کی وہ کریں تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا کہ آپ جانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ آپ کو امید، صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ سچ میں جبریل آئیں گے تو مجھے بتا دیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہون بھول جانا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وہ اصلاح فرمائی کہ آپ انشاءاللہ ضرور گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہ اگر انسان بھول جائے تو جب یاد آئے تب اللہ کا ذکر کر لے، جیسے کہ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے تو وہ اللہ نماز پڑھ لے اس وقت کی۔ جیسے آپ کسی وقت اتنی مصروفیت کہیں باہر سے ہو کر آتے ہیں اور آپ بھول گئے کہ میں نے بیچ میں ایک نماز نہیں پڑھی، تو جس وقت بھی آپ کو سوتے وقت بھی یاد آ رہا تو اس وقت آپ پڑھ لیں، اگلے دن بھی یاد آیا تو اس وقت آپ اس کو پڑھ لیں۔ تو اس میں اور بھی بہت سارے لیسنز مزید نکل سکتے ہیں گے، ہم خود بھی غور و فکر کریں، اور اگر آپ میں سے کوئی مزید کوئی سمجھ میں آئے کچھ ایسا تو آپ اس گروپ میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کو ایک بہت امپورٹنٹ ایسی بات ہے، اسٹوری ہے، ایک واقعہ آئے گا جس کے اوپر پوری یہ کیا نام ہے صورت بیس کرتی ہے گی، تو اس میں خود غور و فکر کریں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، اگر میں ابھی جوانی میں ہوں تو میں اپنی جوانی کو کس طریقے سے فائدہ مند بنا رہی ہوں، واقعی میں اللہ کے ساتھ جڑنے کی مجھے فکر ہوتی ہے کہ، اور کہیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں تو میرے دل میں ایک شیم فل اور ایک ندامت والی کیفیت ہوتی ہے، اور میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں کہ نہیں چاہتی، یا بس میں کہ چلو ابھی تو جوانی ہے، کبھی بڑھاپا آئے گا تو توبہ استغفار کر لیں گے، اچھے کام کر لیں گے، ابھی تو فائدہ اٹھا لیں۔ تو کس کو پتہ ہے گا کہ کس نے بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچنا ہے گا؟ تو ہر بندہ، اور جو جوانی میں نہیں بھی اس سے آگے بھی گزر گیا ہے تو وہ بھی دیکھے اپنے ایمان کے حوالے سے کہ ہم کتنی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں گے۔ جہاں ہمارے ایمان کا معاملہ آتا ہے گا تو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے گا اور جہاں بندوں کی خواہشات یا بندوں کی راضی کرنا ہوتا ہے تو وہاں ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، یا پھر کہ یہ بندہ ناراض ہو جائے گا، اب معاشرے کے ساتھ بھی تو رہنا ہے گا، سب کچھ چھوڑ تو نہیں سکتے، ایسے جملے بول کے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جتنے بھی سبق نکل رہے ہیں ان سب میں ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور میں کیا کر رہی ہوں، اپنے رب سے میری محبت کا لیول کیسا ہے گا، میں اپنے رب کی وارننگ سے، اس کے عذاب سے، یا اس کی بتائے ہوئے حرام چیزوں سے یا ناجائز چیزوں سے کتنا اپنے آپ کو بچاتی ہوں۔
تو ہر بندہ اپنا اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے اس پہ کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کتنی کوششیں کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے اور پورے قرآن سے بہترین سبق لے کر اس کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔